السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقرآنہ المجید وهو اصدق القائلین شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. خوب، ہماری گفتگو شرح دعائے افتتاح کے عنوان سے جو جاری تھی، تو ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ دعا میں ایک مرحلہ یہ آیا کہ بندے نے بہت اپنائیت کے ساتھ اپنے رب سے گفتگو کرنا شروع کی اور عرض کیا پروردگارا، یہ جو تو میں گناہ کرتے رہتا ہوں اور تو بار بار بخشتا رہتا ہے، یہ جو تو میں خطا کرتا ہوں اور تو بار بار درگزر فرماتا ہے، یہ جو تو میری برائیوں کو دوسرے لوگوں سے بھی چھپاتا ہے اور میری اخلاق کی اور دوسری برائیوں کی وجہ سے مجھے دوسروں کے سامنے رسوا نہیں ہونے دیتا، اس کی وجہ سے اور جو تو نے اپنی رحمت سے مجھے رزق عطا فرمایا، ان کی میں نے خوبیاں دیکھی، اس رزق کو میں نے چکھا، اس سے استفادہ کیا، اپنے بزرگواری سے قدرت سے تو نے مجھے وہ کرشمے دکھائے، وہ معجزات دکھائے کہ جس کی وجہ سے اب میری زندگی میں مجھے لالچ ڈیولپ ہو گئی اور میں نے چاہا کہ میں مزید تجھ سے ایسی چیز طلب کروں کہ جس کا میں حقدار نہیں ہوں. ہم نے عرض کیا کہ یہ لالچ دنیاوی مسائل میں ایک بری چیز ہے. کیوں؟ کیونکہ لالچ ایسی چیز کی ہے کہ جو ختم ہو جانے والی ہے، آپ کی جان بھی، ہماری جان بھی جل جائے گی. وہ چیز اگر حاصل نہ ہو تو بیکار میں جان جل جائے گی، اور اگر حاصل ہو تو حاصل ہونے کے بعد بھی وہ فنا ہو جانی ہے. لیکن پروردگار متعال کے یہاں پر معنوی چیزوں میں کسی قسم کی برائی نہیں ہے کہ انسان لالچ رکھے، بلکہ لالچ کے بغیر کوئی کام ہی نہیں چل سکتا. کیوں؟ کیونکہ انسان کبھی اس مرحلے پر پہنچ ہی نہیں سکتا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو ڈیزرو کرے، کہے کہ اب تو میرا حق ہے کہ مجھے یہ نعمت ملے. کیوں؟ کیونکہ اگر اس نے کوئی اچھا عمل انجام دیا ہے تو وہ بھی پروردگار متعال کی توفیق سے، وہ بھی اسی کی نعمتوں سے ہے. بس پروردگارا، ان تمام تیری رحمتوں اور مہربانیوں اور بندہ پروری کے باعث اب میں تیرے سامنے بیٹھ کر وہ اسألک مستأنسا، مانوس ہو کر میں تجھ سے سوال کر رہا ہوں اور گفتگو کر رہا ہوں، جیسے کہ سالوں سال سے میرا رشتہ ہے تیرے ساتھ، بلکہ ایسے کہ جیسے میں اہل البیت علیہ السلام کی طرح تجھ سے قریب ہوں. انہی کے الفاظ میں بات کر رہا ہوں، انہی کے الفاظ میں گفتگو کر رہا ہوں. یہ ہے پروردگار متعال کی بندہ پروری اور بندہ نوازی، اور یہ ہے پروردگار متعال کا حوصلہ کہ انسان کے مورلز کو لو نہیں ہونے دیتا. کہتا ہے کوئی بات نہیں، مجھے پتا ہے میں نے تمہیں خلق کیا ہے، تمہاری ویکنسز سے میں آگاہ ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ پھر بھی تم میرے قریب آؤ. پھر عجیب سی گفتگو ہوتی. پھر کہتا ہے بندہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کہ مدلن علیک فیما قصدت فیہ. مدلن، میں نے کل سمجھانے کی کوشش کی تھی، ایک بچہ ٹیبل پہ بیٹھا ہوا ہے کھانے کے اور امی سے بار بار اصرار کر رہا ہے ایک عجیب انداز میں، جیسے امی کو آرڈر دے رہا ہے، بے احترامی نہیں کرنا چاہ رہا اپنی ماں کی، لیکن کہہ رہا اماں لے آئے نا جلدی. یہ انداز گفتگو اسے کہتے ہیں مدلن. کیوں؟ کیونکہ اسے پتا ہے کہ ماں کو اس کا یہ انداز گفتگو پیارا لگتا ہے اور ماں اس کے اس انداز گفتگو سے ہرگز ناراض نہیں ہوتی. اسے کہتے ہیں ادلال. ہم پروردگار متعال کے بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اگر وہ ماں کھانا دیر سے لا رہی ہوتی ہے، بچے کے لیے ناشتہ تیار کر رہی ہوتی ہے، تو بچہ کہتا ہے جلدی لائے، بھوک لگی ہے. یہ انداز ادلال کا انداز ہے، یہ ناز کر رہا ہے بچہ. ہم کہتے ہیں کہ مدلن فیما قصدت فیہ الیک، میں ادلال کرتا ہوں تیرے سامنے اس چیز کے حوالے سے کہ جس کا قصد میں نے کیا اور جو میں نے تجھ سے چاہا ہے. فَإِنْ أَبْطَأَنِّي عَتَبْتُ بِجَهْلِي عَلَيْكَ، اور اگر تو نے دیری کی اس چیز میں کہ جو میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں اس کو دینے میں مجھے،
تو عتبت میں اتاب کرتا ہوں تجھ پر کہ پروردگارہ کب سے میں دعا کر رہا ہوں، میری دعا کیوں قبول نہیں فرماتا ہے؟ لیکن یہ میرا اتاب کس وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے. فَإِنْ أَبْطَأَ عَنِّي، اگر تو نے دیری کی مجھے اس چیز کو عطا کرنے میں جو میں تجھ سے طلب کر رہا ہوں، عتبت بجہلی علیک، میں تجھ پر اتاب کرتا ہوں اپنی جہالت کے باعث کہ تو کیوں مجھے نواز نہیں رہا. وَلَعَلَّ الَّذِي أَبْطَأَ عَنِّي هُوَ خَيْرٌ لِّي لِعِلْمِكَ بِعَاقِبَةِ الْأُمُورِ، جبکہ جس چیز میں تو نے دیری کی ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ تو مجھے پسند نہیں کرتا، تو مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ میری اپنی بھلائی اس میں ہے کہ جس چیز کو میں تجھ سے مانگ رہا ہوں وہ تھوڑا دیر سے تو مجھے عطا کرے. اگر تو مجھے جلدی دے گا تو میرے ہی مصیبت کا وہ باعث بنے گی. اللہ اکبر. پھر بندہ کہتا ہے ان تمام چیزوں کے بعد اب اقرار ہے پروردگارہ میرا تیرے در پر. فلم ار مولا کریما اصبر علی عبد اللئیم منک علیہ یا رب، پروردگارہ آج تک میں نے ایسے کریم مولا کا تصور بھی نہیں کیا اپنے وائلڈسٹ خیالات میں کہ کوئی مولا اپنے اتنے بدبخت عبد پر اتنا کریم ہو. یہ انداز گفتگو ہے جو اہل البیت ہمیں سکھا رہے ہیں. دیکھیں ہمارے عقائد، ہماری عبادات، شعر و شاعری اور منقبت النوحہ کا میدان ایک الگ میدان ہے، وہ شاعری کا میدان ہے، اس کے تقاضا کچھ اور ہوتے. ان تقاضوں کو ہم بندگی کے سجدگاہ اور جانماز پر نہیں لا سکتے، اس کا ثواب اپنی جگہ پر ہے، لیکن بندگی کا پریکٹس اور اس کا انداز ہم نے سیکھنا ہے اہل البیت علیہم السلام سے. خوب صلوات پڑھ محمد آل محمد پر. آپ کی خدمت میں آج گفتگو کا آغاز کریں گے اس کلام سے جو مولا کائنات امیر المؤمنین علیہ السلام نے قرآن مجید کے. صلوات پڑھ محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ وہ کلام ہے، یہ وہ گفتگو ہے جو مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کی توسط سے نہج البلاغہ میں ہے، اور اس میں وہ ہمیں قرآن مجید کے بارے میں اور اس کی فضیلت کے بارے میں بتا رہے ہیں. خوب زبان مولا سے کلام مولا کی تعریف کیا چیز ہے دیکھیں سنیں. وَعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاصِحُ الَّذِي لَا يَغُشُ، جان لو کہ یہ قرآن وہ خیر خواہ اور وہ نصیحت کرنے والا اور وہ اچھی ایڈوائز دینے والا ہے جو دھوکہ کبھی نہیں دیتا. خب مولا اجازت ہے سوال کروں؟ بالکل، میں تمہاری ہدایت کے لیے آیا ہوں، سوال کرو گے تو آگے بڑھو گے، سمجھو گے. مولا ناصح اور خیر خواہ تو ہمیشہ خیر خواہ ہی ہوتا ہے، اس کے نام سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں دیتا. تو مولا فرمائیں گے اتفاقاً جو دھوکہ دیتا ہے اور جس کا دھوکہ تمہیں ہوتا ہے وہ وہی ہوتا ہے جو خیر خواہی کے لباس میں تمہارے پاس آتا ہے. جو انسان ظاہر سے ہی تمہیں اپنا دشمن لگ رہا ہے اس کا تو تم دھوکہ نہیں کھاؤ گے، دھوکہ تو کھاؤ گے ہی اسی کا کہ جو ظاہر میں اچھی شکل و صورت میں تمہارے پاس آتا ہے اور پھر تمہیں وہ دھوکہ دے کے چلا جاتا ہے. لیکن یہ قرآن ایسا نہیں ہے، اس کی ظاہر اور شکل و صورت بھی اچھی ہے اور یہ کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دینے والا. کبھی اس کو پڑھتے ہوئے یہ تصور نہیں کرنا کہ اس سے تمہیں دھوکہ ہونے والا ہے. وَالْهَادِ الَّذِي لَا يُضِلُّ، یہ وہ ہدایت کرنے والا ہے جو کبھی گمراہ نہیں کرتا. کبھی بھی ایسے مت سوچنا کہ میں اگر قرآن مجید کو پڑھوں گا، سمجھنے کی کوشش کروں گا تو مجھے گمراہی ہو جائے گی. ایک مشہور آیت ہے قرآن مجید کی، اور یہ ایک سوال بھی ہے جو بہت سی دفعہ مختلف ورکشاپس جب رکھتے ہیں، مختلف گفتگو ہوتی ہے تو اس میں کہ قرآن مجید نے خود فرمایا ہے کہ مجھ سے گمراہ بھی ہوتے ہیں اور مجھ سے ہدایت بھی ہوتے ہیں. بہت سے لوگوں نے سنا. کون سی آیت ہے؟ ایک ہی آیت ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. اس کا کیا مطلب ہے کہ اس قرآن سے قرآن مجید کی گفتگو ہو رہی ہے کہ البتہ جو اصل ضمیر کو یضل بہ کی ضمیر اگر پلٹائی جائے گی تو وہ اس مثال کی طرف پلٹائی جائے گی. ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس سے حیا نہیں کرتا کہ وہ کسی مچھر کی مثال دے، مکھی کی مثال دے، چھوٹی سے چھوٹی چیز کی مثال دے یا کسی بڑی کی چیز کی مثال دے. وہ اپنی بات سمجھانا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کے
سامنے تھوڑی کوئی حیا کرے گا بات سمجھانے کے لیے, اسے ان چیزوں کی انفیریورٹی کمپلیکسز نہیں ہے. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ, بس جو ایمان لے آئے ہیں انہیں یہ بات پتہ چل جائے گی اور ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا کہ یہ حق ہے میرے پروردگار کی جانب سے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اور جو کفار ہیں وہ بولیں گے اللہ تعالیٰ کیا تیری مراد ہے, ان مثالوں کو کیوں بیان کری, مچھر مکھی. ہم تو جب انٹلیکچوئل بننا چاہتے ہیں تو بڑی بڑی چیزوں کی بات کرتے ہیں, اے آئی کی, جینیٹکس کی, یہ وہ. اللہ فرمائے گا میں ان چیزوں کا خالق ہوں, میرے لیے تمہارے لیے سب سے کمپلیکیٹڈ چیزیں اور چھوٹی سے چھوٹی چیز میرے لیے برابر ہے. ہو وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, اب يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا, یہ ضمیر بِهِ کی کس کی طرف پلٹ رہی, اس مثال کی طرف کہ اسی مکھی کی مثال سے یا چھوٹی سی سادی چیز کی مثال سے کوئی گمراہ ہو جاتا ہے, کوئی ہدایت ہوتا ہے. ہم چلے تصور کر لیتے ہیں کہ یہ قرآن مجید کی طرف ضمیر پلٹ رہی ہے, اور قرآن مجید کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کوئی ہدایت ہوتا ہے اور کوئی گمراہ ہوتا ہے. مولا علیہ السلام کیا فرما رہے, والہادی الذی لا یضل, خوب اس کو کیسے حل کریں. دیکھیں قرآن مجید سے مانوس ہونا بہت ضروری ہے. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا, کہ آگے کی آیت بھی پڑھ لیں, وما یضل بہ الا الفاسقین, قرآن مجید سے گمراہ نہیں ہوتے مگر یہ کہ وہ جو لوگ فاسق ہوتے ہیں. تو فاسق تو کسی چیز سے بھی گمراہ ہو جائے گا, کلام امام سے بھی گمراہ ہو جائے گا. فاسق کو تو گمراہی کے لیے کوئی بہانہ چاہیے, وہ تو نبی کے قول سے بھی گمراہ ہو جائے گا, وہ کسی عالم کے قول سے بھی گمراہ ہو جائے گا. فاسق کون ہے, الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ, جنہوں نے خداوند متعال کے عہد کو توڑا اس کے بعد کہ اپنا پیمان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا ہوا تھا. وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. کیا ہم اپنے آپ کو اس مقام میں تصور کریں جب قرآن مجید کو پڑھ رہے ہیں, ہو سکتا ہے میرے اندر فسق ہو سکتا ہے کسی انسان کے اندر فسق ہو, لیکن وہ جس جہت سے قرآن مجید کو اٹھا رہا ہے اور مطالعہ کر رہا ہے, کیا وہ فسق اور فجور کی جہت ہے یا وہ اس فسق کے اصلاح ہونے کی جہت ہے. اگر وہ فسق و فجور کی جہت سے پڑھ رہا ہے کہ میں اس قرآن سے ایسی چیز نکالوں جو میرے مطلب کی ہو, میں اپنی بات آگے بڑھاؤں, میں اپنی غلط فکر کو مزید اس سے تقویت دوں, وما یضل بہ الا الفاسقین, بالکل. لیکن اگر اس کی کوشش اور محنت یہ ہے کہ اے پروردگارا میرے دل میں بیماریاں ہیں, آج ہم وہ خوبصورت آیت کا انشاءاللہ ساتھ میں مطالعہ کریں گے جس میں پروردگار متعال دلوں کی بیماریوں کے بارے میں گفتگو فرماتا ہے اور کتنا خوبصورت اس کا علاج بتاتا ہے. یا اللہ میرے دل میں بیماریاں ہیں, میں مشکلات میں پھنسا ہوں, لیکن میں تیرے قرآن مجید کی طرف اس لیے آیا ہوں کہ جب اہل البیت علیہم السلام کے پاس گیا تو انہوں نے فرمایا کہ والہادی الذی لا یضل, انہوں نے مجھے بھیجا, جس در سے آیا ہوں وہ در ایسا ویسا در نہیں ہے. پھر کیا فرماتے ہیں, والمحدث الذی لا یکذب, یہ وہ بیان کرنے والا ہے جو جھوٹ نہیں کہتا. عجیب جملہ ہے. اچھا, اس سے پتہ چلتا ہے کہ مولا علیہ السلام کا کلام نہج البلاغہ میں نہ بھی ہوتا تو اس پہ ہمیں ڈاؤٹ ہونے لگتا ہے کہ یہ مولا کا ہو سکتا ہے. وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادت او نقصان, اور کوئی نہیں بیٹھا اس کلام کے ساتھ, کسی نے اس کلام کے ساتھ ہم نشینی اختیار نہیں کی مگر یہ کہ وہ اٹھا تو یا اس میں ایک چیز کی زیادتی ہو گئی تھی یا کسی چیز کی کمی ہو گئی تھی. ٹھیک ہے, بس میں بیٹھا قرآن مجید کے ساتھ, مولا علیہ السلام فرما رہے اب میں اٹھا تو دو صورتحال ہے, یا مجھ میں کسی چیز کی زیادتی ہوئی ہے یا مجھ میں کسی چیز کی کمی ہوئی ہے. وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنہ بزیادت او نقصان. کلام پر میں ایگزیکٹ ترجمے پر میں توجہ کرنا چاہ رہا ہوں. زیادت فی ہدا, زیادت اگر اس کے اندر پیدا ہوئی ہے, اگر میں کھڑا ہوں میرے اندر کوئی زیادتی آئی تو وہ کس چیز کی زیادتی آئی ہے, زیادت فی ہدا, ہدن للناس, ہدایت, زیادتی آئی ہے تو ہدایت میں آئی ہے. او نقصان, اور اگر کمی آئی ہے تو کس چیز میں آئی ہے, من عما صم بکم عمیون, اندھے پن میں, بصیرت کے نہ ہونے میں کمی آئی ہے. یعنی اب میری بینائی میں اضافہ ہوا, بصیرت میں اضافہ ہوا, بس کوئی نہیں بیٹھتا, مولا علیہ السلام فرما رہے کوئی نہیں بیٹھتا اس قرآن کے ساتھ مگر یہ کہ جب اٹھے تو یا تو اس کے بصیرت میں اضافہ ہوا ہے یا اس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے. وَعْلَمُوا
انه ليس على احد بعد القرآن من فاقة ولا لاحد قبل القرآن من غنى. عجیب جملہ ہے. فرماتے ہیں جان لو کسی کے لیے بھی قرآن مجید کے بعد کسی قسم کا فقر و فاقہ نہیں ہے. جب قرآن مجید سے اس نے انس و الفت برقرار کرنے کا ارادہ کیا, اب جب وہ جا رہا ہے تو اس کے اندر کوئی فقر و فاقہ نہیں ہے. یہ جملہ مہم ہے. وَلَا لِأَحَدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنَى, اور قرآن کو ٹچ کرنے سے پڑھنے سے پہلے کسی کے اندر کسی قسم کی غنا ہے ہی نہیں, وہ فقیر ہی فقیر ہے. ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص قرآن مجید سے استفادہ نہ کرے اور وہ فقیر نہ ہو. مولا علیہ السلام جب فقیر اور غنا فرمائیں گے کہ تو کس جہت میں فرمائیں گے, اس کو آپ خود تصور کریں کہ 4 پیسوں کے لیے فرمائیں گے کہ کوئی فقیر ہے یا کوئی غنی ہو چکا ہے یا نہیں. اس فقر کی گفتگو ہو رہی کہ جو قیامت کے دن ہمیں مصیبت میں ڈالے گا, یا وہ مالا مال ہونے کی گفتگو ہو رہی کہ جس قیامت کے دن ہم سرفراز ہوں گے اہل بیت علیہ السلام کے سامنے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے. بس اگر کوئی تصور کرتا ہے کہ قرآن مجید سے وہ کانٹیکٹ نہیں رکھے گا اور مالا مال اور غنی ہوگا, یہ غلط تصور ہے. مولا علیہ السلام کے گفتگو کے مطابق فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا به علی الاوائکم فانه فیہ شفاء من اکبر الداء. بس اپنی بیماریوں کا علاج اس قرآن سے کرو. بیماری کیا ہوتی ہے عزیزان گرامی؟ دیکھیں میں آپ کو بیماری کے بارے میں کانسیپٹ بتاتا ہوں, آپ دیکھیں درست ہے کہ نہیں. میں بیمار ہو رہا ہوں, خدا نخواستہ کوئی شخص بیمار ہو رہا ہے, اس کی کڈنی فیل ہو رہی ہے. اس کا کیا مطلب؟ یعنی کڈنی فیل ہونے کا پروسیس تیز ہو گیا ہے. کڈنی تو فیل ہو ہی رہی ہے ہم سب کی ایک دن کے لیے. ہم سب جس دن اس دنیا سے جائیں گے تو ہماری کڈنی فیل ہوگی تو اس دنیا سے جائیں گے نا. کام کرتی ہوگی تو نہیں جائیں گے. برین فیلئر ہی ہوگا, ہارٹ فیلئر ہی ہوگا. یہ اعضاء و جوارے جب کام کرنا چھوڑیں گے تو ہماری اس دنیا سے جان چھوٹے گی نا. اب جس شخص کے یہ اعضاء و جوارے جلدی کام کرنا چھوڑ دیتے, ہم کہتے ہیں یہ بیمار ہو گیا. بس بیمار ہونا تو دراصل کوئی بیماری نہیں ہے. بیمار ہونا کوئی بیماری نہیں. بیمار ہونا تو ایک نیچرل پروسیس ہے. ہر شخص, سب سے بیمار بندہ کون ہے؟ جو مر گیا, کچھ بھی اس کا کام نہیں کر رہا, بس اعضاء و جوارے کا کام نہیں کرنا یا زیادہ کام کر لینا تو بیماری نہیں ہے. جب مولا علی علیہ السلام بیماری فرماتے, بیماری وہ کیفیت ہے جو دل کے اندر پیدا ہوتی ہے. آج کسی کو آپ کینسر کی خبر دیتے ہیں کہ تمہیں کینسر ہے, وہ حشاش بشاش گھومتا, آپ کہتے ہیں کہ بھائی تمہیں کوئی ٹینشن نہیں؟ کہتا نہیں. کہتے کیوں؟ کہتے میں اپنے خدا سے ملنے جا رہا ہوں, میں نے تو کسی پہ ظلم ہی نہیں کیا, میں تو سیٹ ہوں بالکل. آپ کہتے ہیں یار اس کا دل بیمار نہیں ہے, جسم ضرور بیمار ہے لیکن اس کا ذہن خوش ہے, کوئی ذہن میں اس کی بیماری نہیں ہے. ایک شخص سالم گھوم رہا ہے, بینک بیلنس بھی اس کا سیٹ ہے, ہر چیز اس کی برقرار ہے, لیکن آپ اس سے پوچھتے ہیں کیسے ہو, کہتا ہے بس ٹھیک ہے, گزارا ہے. ارے تمہارا اگر گزارا ہے تو ہمارے پہ کیا ہونا چاہیے؟ کہتے ہیں نہیں بس. اب یہ شخص کیا ہے؟ دل میں بیمار ہے. بس دل کے اندر کی کیفیت اچھی ہو یا بری ہو, یہ دین کے نظر میں بیماری یا شفا ہے. قلب کی بیماری کی طرف ہمیشہ اشارہ ہوتا ہے. یہاں پہ امام علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فاستشفوه من ادوائکم, اپنی بیماریوں میں اس قرآن سے علاج کراؤ اور اپنی مشکلات میں اس سے مدد لو, کیونکہ اس میں سب سے بڑی بیماریوں کا علاج ہے. اب ہم گفتگو کریں گے. دیکھیں میں قرآن مجید کو کھولتا ہوں, یہاں پر کسی بیماری کا علاج نہیں لکھا ہے کہ مثلا چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 44 فلاں بیماری کا علاج. ہم نے اس کو الیبوریٹ کرنا ہوگا. اہل البیت علیہ السلام قرآن مجید کو تفسیر کرتے ہیں, قرآن مجید اہل البیت علیہ السلام کی گفتگو تفسیر کرتا ہے. یہ دونوں کو انی تارکم فیکم الثقلین, آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں گفتگو ہوگی کہ کون سی بیماری ہے, کہاں لکھا ہوا ہے بیماری کا علاج. خوب فاستشفوه من ادوائکم واستعینوا به علی, اپنے کاموں میں مشکلات میں اس سے مدد لو کیونکہ اس میں سب سے بڑی بیماریوں کا علاج ہے, اور وہ ہے کفر, نفاق اور گمراہی. بس سب سے بڑی بیماریوں کو مولا علیہ السلام نے کون سی بیماریاں گنی؟ ہارٹ فیلئر, ڈپریشن اور کڈنی فیلئر اور ڈائبٹیز نہیں. اب یہ نہیں کہ یہ کہ اس زمانے میں بیماریاں تھی نہیں تو کیا گنواتے, نہیں, اس زمانے میں بھی اپنے حساب سے بیماریاں ہوں گی, جزام ہے, برس ہے, یہ ہے, وہ ہے, جو چاہتے وہ گنواتے. لیکن کیا فرمایا انہوں نے کہ شفا ان بیماریوں سے نفاق, ضلالت یعنی گمراہی اور کفر کی کا معالجہ ہے.
فاسألوا اللہ بہ وتوجہوا الیہ بحبہ، بس اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اس کے وسیلے سے مدد مانگو. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے اگر کچھ مانگنا ہے تو پہلے اس سے کنیکٹ کرو تو وہ سب کچھ تمہیں حاصل ہوگا. انہو ولا تسألوا بہ خلقہ، اور اس کے بہانے سے لوگوں سے کچھ نہ مانگنا. ایسا نہ ہو کہ یہ تمہارے ارننگ کا سورس بن جائے قرآن مجید. انہو ما توجہ العباد الا اللہ تعالی بمثلی، آج تک کسی بندے نے پروردگار متعال کی طرف اس جیسی مخلوق سے توجہ نہیں کی. یعنی سب سے بڑی توجہ پروردگار متعال کی طرف کرنے کا وسیلہ قرآن مجید ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ وَقَائِلٌ مُصَدَّقٌ، جان لو یہ شافع ہے، شفیع ہے تمہارا قیامت کے دن، یہ وہ بولنے والا ہے کہ جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. فَإِنَّهُ يُنَادِي مُنَادٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ایک دن قیامت کے دن جب آئے گا تو ایک شخص ندا دے گا. کیا ندا دے گا؟ أَلَا إِنَّ كُلَّ حَارِثٍ مُبْتَلًا فِي حَرْثِهِ وَعَاقِبَةُ عَمَلِهِ غَيْرُ حَرَكَةِ الْقُرْآنِ. یاد رکھو، اللہ یعنی اے لوگوں ہوشیار ہو جاؤ، قیامت کے دن جس نے جو بھی کاشت کیا اس کی فصل آج تباہ ہے، سوائے اس کے جس نے قرآن مجید کو کاشت کیا قرآن دنیا میں اپنے. یہ قیامت کے دن ندا آئے گی. فَكُونُوا مِنْ حَرَكَتِهِ وَأَتْبَاعِهِ، پس اس کے کاشتکار رہو، یعنی قرآن مجید کے بیج کو اپنے دل میں بوتے رہو اور اس کی اتباع کرنے والوں میں سے رہو. وَاسْتَدِلُّوا عَلَىٰ رَبِّكُمْ، عجیب گفتگو ہے. اپنے رب پر اس کتاب سے استدلال کرو. یعنی کیا؟ کمپلیکیٹڈ ہے تھوڑا، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش. یعنی کل جب قیامت کے دن تصور کرو کہ پروردگار متعال کے سامنے کھڑے ہوئے ہو اور پروردگار متعال نے اگر تم سے پوچھا کہ فلاں کام کیوں کیا، تو تمہارے پاس قرآن مجید سے دلیل ہونی چاہیے بتانے کی. پھر پروردگار متعال کے سامنے تمہاری چھوٹ ہوگی. لیکن اگر فلاں کام کیوں کیا اس پر قرآن مجید سے کوئی استدلال تمہارے پاس نہیں تھا تو وہاں پہ تمہاری گرفت ہے. پس کیا؟ وَاسْتَدِلُّوا عَلَىٰ رَبِّكُمْ، اس کو اپنی باتوں کا، کاموں کا، اعمال کا بیسس قرار دو. وَاسْتَغْشَوْا فِيهِ أَهْوَاءَكُمْ، اور اس میں صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد پر. وَاتَّهِمُوا علیہ آراءکم، اور اپنے خیالات کو جب تم اس کو واتہموا یعنی اعتماد مت کرو، بدگمانی سے کام لو کسی چیز کے بارے میں. کس چیز کے بارے میں بدگمانی سے کام لو؟ آراءکم علیہ، اپنے نظریات کو جب ذہن میں رکھ کر قرآن مجید پڑھتے ہو اور تمہارے نظریات جب قرآن مجید کی گفتگو سے ٹکراتے ہیں تو بدگمانی کس کی سمت رکھو؟ اپنے نظریات کی طرف. اچھا دیکھیے، مولا علی علیہ السلام یہ ایک بہت جنرلائز گفتگو فرما رہے ہیں. خاص لوگوں کو مثلا علماء کو کمرے میں نہیں لے گئے، ان کو وہاں پر بٹھا کے ان کو سمجھایا کہ تم نے ایسے کرنا. جنرلائز عوام سے گفتگو کریں. ہماری گفتگو رہی ہے پچھلے دنوں میں، ہم بار بار اس پر گفتگو کرتے رہے کہ پروردگار متعال اہل بیت علیہ السلام تمام ریکمنڈیشنز جو قرآن مجید کی طرف سے کر رہے ہیں تقریباً 99% ہم سب کے لیے ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. خوب، بس ہمیں بہت ساری امپورٹنٹ باتیں قرآن مجید سے پتہ چلی. دو سب سے امپورٹنٹ باتیں کون سی ہے کہ کل اگر قیامت کے دن ہمیں اپنے آپ کی تیاری کرنی ہے، اپنے اعمال کی تیاری کرنی ہے، تو ہمارے اعمال کے بیسس کو ہمیں قرآن مجید میں پانا چاہیے. اسی لیے علماء کا اہتمام ہوا کرتا تھا کہ ہمارے جو عبادات ہیں مثلا عزاداری، ان سب کو قرآن مجید سے پروف کریں. جو دلیل ہے وہ یہ تھی، ورنہ کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی کو قرآن مجید سے دلیل دیں؟ وہ تو قائل ہونے نہیں والے، ان کو کسی سے بھی آپ دلیل دے دیں، تورات سے دے دیں، انجیل سے دے دیں، جو بھٹکے ہوئے ہیں وہ بھٹکے ہوئے رہیں گے. لیکن ہم پروردگار متعال کے سامنے مطمئن ہوں گے کہ اگر ہم نے عزاداری کی تو اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود تھی. اب ہمارے پاس حجت ہے. اور اگر قرآن مجید پڑھتے پڑھتے کوئی ایسا خیال آتا ہے کہ جو اس سے ٹکراتا ہے، کہیں کچھ سنا ہوا ہے لیکن یہاں پر کچھ پڑھ رہے ہیں، تو سب سے پہلے کہو ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں. ہمارا کیا ہوتا ہے؟ برعکس ہوتا ہے، ہم ہی صحیح ہے، ضرور اس کا مطلب کچھ اور ہوگا. بھائی اگر میں نے آپ سے پہلے اس میں عرض کیا تھا اور دلیل بھی دی تھی کہ اگر کوئی ایسی بات کرے کہ جس کا مطلب ان الفاظ کے خلاف نکلتا ہو، تو یا تو اس کے اوپر کوئی قرینہ ہونا چاہیے معاشرے میں. مثلا معاشرے میں وہ میں نے مثال دی، کوئی کہتا ہے میری ناک کٹ گئی، ٹھیک ہے، اس کے اوپر قرینہ ہے کہ یہ بیچارہ رسوا ہو گیا. لیکن اگر کوئی قرینہ نہ ہو تو کوئی کچھ کہے، اس سے مراد کچھ ہو، تو یہ ظلم ہے، کیونکہ لفظ اور معنی کا ایک بہت گہرا تعلق ہے. بس جب قرآن پڑھو اور لگے کہ جو میں پڑھ رہا ہوں وہ میری
پہلے سے جو اوپینین بنایا اس سے مختلف ہے تو اپنے پچھلے اوپینین کو چھوڑنا دو، لیکن قرآن مجید کو بھی ترک نہ کرو، اب اس پہ تحقیق کرنا شروع کرو کہ کس کی بات درست ہے، کیا یہ بات جو میں قرآن مجید سے پڑھ رہا ہوں وہ درست ہے، یا جو میں نے پہلے سے سوچا ہوا ہے وہ درست ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ قرآن مجید کی ایک بہت ہی خوبصورت آیت جو کہ امام علیہ السلام کی گفتگو سے بھی بہت ہی ریلیونٹ ہے، وہ یہ آیت ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ یا ایھا الذین یا ایھا الناس قد جاءکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ بہت خوبصورت آیت ہے، اس کا لب و لہجہ بھی ایسا ہے کہ جیسے بہت امپورٹنٹ اور خوش کرنے والی نیوز کا اناؤنسمنٹ ہو رہا ہو۔ دیکھیں کچھ قرآن مجید کی آیات جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کے دل میں فیئر بیٹھتا ہے، اور کچھ آیات قرآن مجید کی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے۔ یہ ان آیات میں سے ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں آ گیا تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیحت کا خزانہ، وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہر اس چیز کے لیے کہ جو دل میں ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو ابھی ہم نے گفتگو کی تھی مولا علیہ السلام کے اس حدیث سے کہ دل کی بیماریاں، وہدن، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے مؤمنین کے لیے۔ بس یہ ایک ایسی آیت ہے کہ جس میں دو خطاب ہے، پہلا خطاب یا ایھا الناس کا ہے، دوسرا مؤمنین کا ہے۔ اور کتنی صفت گرائی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے، موعظۃ من ربکم، شفاء لما فی الصدور، ہدن، رحمتن، چار صفات پروردگار متعال نے اس آیت کریمہ میں گنوائی ہیں اور دو خطاب دیے۔ فرمایا ہے یہ قرآن دو صفات رکھتا ہے تمام انسانوں کے لیے اور دو صفات رکھتا ہے خاص مومنین کے لیے۔ تمام انسانوں کے لیے کون سی صفت ہے؟ ایک تو یہ وعظ اور نصیحت ہے، اور یہ شفا ہے اس چیز کے لیے کہ جو دل میں موجود ہے ان بیماریوں کے حوالے سے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ یہ موعظے سے کیا مراد ہے۔ موعظہ اور اچھا مومنین کے لیے کیا ہے؟ ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اب سب سے پہلے سوال یہ پیش آتا ہے کہ موعظہ اور نصیحت اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ موعظہ اور نصیحت ہم اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے کسی شخص کا دل کسی اچھائی کی طرف راغب ہو جاتا ہے، ناٹ نیسسریلی کہ اسے ایگزیکٹلی پتا چلے کہ کرنا کیا ہے۔ مثال کے طور پر میں آپ کی خدمت میں قرآن مجید کے حوالے سے اور اس کی عظمت سے اور اس سے دور رہنے کے نتائج سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر میں نے آپ کو عملی پہلو نہیں بتایا کہ اب کل سے یہ کرنا ہے اور یہ کرنا ہے تو یہ موعظہ ہے، یہ نصیحت ہے۔ ہدایت کیا ہوتی ہے کہ اب آپ کو پوری طرح بتایا جائے کہ پہلا قدم یہ ہے، دوسرا قدم یہ ہے، تیسرا قدم یہ ہے۔ بس انسانوں کو جنرلائز طور پر اس قرآن سے نصیحت ملے گی، کیوں؟ انسان تو مسلمان نہیں ہے سارے کے سارے، تو وہ کیوں ہدایت لیں قرآن مجید سے؟ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے جس لفظ کا انتخاب فرمایا وہ ہے موعظہ۔ تمام انسانوں کے لیے اس قرآن میں نصیحت موجود ہے، لیکن مومنین کے لیے کیا موجود ہے؟ ہدایت موجود ہے۔ سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو یہ قرآن گائیڈ کرنے والا ہے۔ دوسری جو بات ہے وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اس لفظ کے اوپر ہم نے غور کرنا ہے۔ شفا عزیزان گرامی، اس کی جگہ کوئی بھی لفظ استعمال ہو سکتا تھا، اس کی جگہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما سکتا تھا کہ یہ دوا ہے مومنین کے لیے یا یہ نسخہ ہے مومنین کے لیے، لیکن نسخہ اس سے دوائی لی جاتی ہے، دوائی کھائی جاتی ہے، باڈی اس پر اثر کرتی ہے اور اسے شفا میں تبدیل کرتی ہے، اس کے اندر سے شفا نکالتی ہے، لیکن شفا وہ عمل ہے جو حاصل ہوتا ہے تمام ان ایفرٹس سے۔ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کیوں جا رہے ہو؟ شفا لینے جا رہے ہو۔ دوائی کھا رہے ہیں، کیوں کھا رہے ہو؟ شفا لے۔ ورزش کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ شفا لینے کے لیے۔ ان سب چیز کا نتیجہ ہے شفا۔ پروردگار متعال فرماتا ہے کہ اس کتاب میں شفا ہے، دوائی نہیں ہے، نسخہ نہیں ہے۔ کو فرق کیا پڑے گا اگر یہ شفا ہے یا دوا ہے؟ نتیجہ تو ایک ہی ہے۔ عزیزان گرامی، دوا میں آپ کے لیے لا سکتا ہوں، آپ کھائیں گے اور اس سے آپ کو شفا ملے گی۔ نسخہ میں آپ کو لکھ کے دوں گا، آپ لے جائیں گے، دوا خریدیں گے، اپنے لیے استعمال کریں گے، آپ کو شفا ملے گی، لیکن شفا آپ نے ہی لینی ہے، میں نے خود لینی ہے اس کتاب سے۔ میں کسی اور سے نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے شفا لے کر آؤ۔ پتہ نہیں میں اس کو
بتا پا رہا ہوں یا نہیں بتا پا رہا کہ شفا وہ چیز ہے کہ جو انسان کے اندر مثلا پیاس کا بجھنا, آپ مجھے پانی دے سکتے ہیں لیکن آپ کچھ ایسا نہیں کر سکتے کہ خود کچھ کریں میری پیاس بجھ جائے, یہ نہیں ہو سکتا. بس قرآن مجید کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ جب تک آپ کے ساتھ ان ٹچ نہیں ہوگا, جب تک آپ اس کے ساتھ کنیکٹ نہیں کریں گے, جب تک آپ اسے نہیں کھولیں گے اور نہیں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کیسے دیکھیں بہترین آیت, قد افلح المؤمنون, مومنین فلاح پا گئے, الذین هم فی صلاتهم خاشعون, مجھے شفا مل رہی ہے, یہ شفا میرے قلب میں حاصل ہو رہی ہے. قرآن مجید کا کلیم ہے والذین هم عن اللغو معرضون, یہ آہستہ آہستہ میرے اندر شفا حاصل ہو رہی ہے. بس میں اگر تفسیر کا مطالعہ کروں گا تو میرے فہم میں گہرائی آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اگر میں کسی کا لیکچر سنوں گا تو میرے فہم میں گہرائی آئے گی, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جب تک ان تمام چیزوں کے ساتھ میں خود قرآن مجید کے الفاظ کے ساتھ وقت نہیں گزاروں گا تو فائدہ نہیں ہونے والا ہے. میں نے آپ سے عرض کیا تھا, ہم نے جو ہماری کلاسز چلتی رہتی ہے ہفتہ وار, اس میں یہی پرابلم پیش آئی. وہ کلاسز پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ہمارا کام یہ تھا اس کلاس میں کہ ہم لوگوں کو قرآن مجید سے اسٹوڈنٹس کو انٹریکٹ کروائیں. انہوں نے کہا کہ آغا صاحب کلاسز, میں نے کہا کلاسز کس وجہ سے آپ کو چاہیے, میں کیوں آگے کچھ بھی بیان کروں, کام تو آپ نے کرنا ہے. نہیں, وہ اصل میں ہماری عادت ہوگی. میں نے کہا یہی عادت غلط ہے. عادت ہم نے آپ کی کروانی ہی یہی ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیں, جو آپ سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھیں, ہمارے ساتھ شیئر کریں. ہم پھر اپنی نالج آپ کے ساتھ شیئر کریں گے, جو آپ نے سمجھا ہے وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یا اس میں مزید گنجائش ہے یا غلط ہے پوری طریقے سے, جو بھی. تو قرآن مجید کے ساتھ جب تک انٹریکشن نہیں ہوگا وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ نہیں آئے گا. اور پھر اس کے بعد جب دلوں کی بیماریوں کو شفا حاصل ہوگی, جب آپ کے ذہن سے ٹینشن دور ہوگی, آپ کے بال جو سفید ہو گئے سیاہ ہونا شروع ہو جائیں گے, مثال دی جاتی ہے, تو آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کے اندر کتنی ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کے سب کانشیس میں انجینئرنگ کرتی ہیں آپ کے تھاٹس کی, اور پتہ ہی نہیں چلتا. بہت ساری ایسی آیات ہیں, پچھلے 10 سال سے میں حوض علمیہ میں ہوں, تقریباً قرآن مجید کے ساتھ ایفرٹ میری 15 سال سے شروع ہوئی ہے. کتنے لوگوں کے ساتھ میں ڈسکس کرتا ہوں جنہوں نے, دوسرے لوگوں نے بھی, وہ کہتے ہیں واقعی ہم نے جو آیت کچھ عرصے پہلے پڑھی تھی, ہم سوچتے تھے کیسی آیت ہے, اس کا کیا تعلق ہے ہماری زندگی سے. زندگی کے ایک پہر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ شعور دیتا ہے, وہ بصیرت دیتا ہے, ایک دم سے آپ کی زندگی کے ساتھ وہ آیت کنیکٹ کرنے لگتی ہے اور آپ کو ہدایت دیتی ہے. وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى, اور ہدایت ہے. اور ہدایت کے ساتھ کس چیز کی ضرورت ہے؟ اگر بے رحم ماسٹر ہو, بے رحم کوچ ہو جو ہدایت کرنے والا ہو, تو وہ برا حال کر دیتا ہے. لیکن ایک رحم والا کوچ ہو, محبت والا کوچ ہو, محبت والا استاد ہو, تو وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ, پروردگار متعال کی سراسر رحمت شامل حال اس شخص کے جو اس قرآن مجید سے ہدایت لینا چاہے. صلوات پڑھیں محمد آل محمد پر. اب دو گفتگو یہاں پر باقی رہتی ہے اس موضوع کو کسی مقصد تک پہنچانے کے لیے, کہ ہم نے آپ سے عرض کیا کہ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی قرآن مجید سے دوری ہے اس میں کچھ کمی پیدا کریں. اگر آپ ہفتے میں 1 دفعہ قرآن مجید پڑھتے تھے تو آپ ہفتے میں 2 دفعہ قرآن مجید کی تلاوت کریں. اگر آپ اس ایک دفعے میں 1 آیت پڑھتے تھے, اب آپ 2 آیت کی تلاوت کریں. اگر آپ کے اندر ریگولیرٹی, کنسسٹنسی نہیں تھی, آپ اس کو مستمر طور پر انجام دیں, باقاعدہ طور پر انجام دیں. ہم نے حدیث بھی آپ کی خدمت میں رسی تھی جس میں علیہ السلام نے فرمایا کہ بہترین عمل وہ ہے کہ جو مستقل طور پر انجام پائے اگرچہ کہ وہ کم ہو. ہم نے بہترین عمل انجام دینا قرآن مجید کے حوالے سے, تو بس ہفتے میں 1 دفعہ, اگر مہینے میں 1 دفعہ قرآن مجید سے تعلق برقرار ہوتا تھا تو اب ہفتے میں 1 دفعہ کر دیں اس کو. اگر سال میں 1 دفعہ ہوتا تھا تو اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ مہینے میں 1 دفعہ کریں, لیکن بہرحال اس میں کمی پیدا کریں. قرآن مجید پر جس کو بھی ایک بیسک لیول پر آشنائی حاصل کرنی ہے, یاد رکھیں 5 سے 6 سال لگنے والے ہیں. ہماری کیا عادت ہو گئی ہے, 2 سال کچھ پڑھا ڈگری مل گئی, 5 سال کچھ پڑھا ڈگری مل گئی, 1 مہینہ کام کیا تنخواہ مل گئی. اتنی جلدی ہمیں ریوارڈز ملتے ہیں, اور خاص آج کل سوشل میڈیا پہ تو جو ریوارڈ سسٹم ہے وہ اتنا تیزی سے ہو گیا ہے کہ ہمارے اندر صبر نہیں رہا. لہٰذا تمام وہ کام, انسانوں کی تربیت, بچوں کی تربیت جس میں صبر و حوصلہ درکار ہوتا ہے, وہ ہم سے چھوٹ جاتے. نہیں عزیزان گرامی, اس میں آپ کو بتا دوں
5 سے 6 سال تک وقت درکار ہے کہ آپ قرآن مجید سے ایسے آشنا ہو کہ اب جب اگر کہیں تفسیر کا لیکچر بیان ہو تو وہ آیت سے آپ آشنا ہو. اب اگر کوئی بات کرے قرآن مجید کے بارے میں تو آپ کو وہ بات بالکل اجنبی نہ لگے کہ کون سی آیت ہے, کہاں کی ہے, نہیں آپ کو. اور یہ آزمایا ہوا ہے, یہ ہم نے دوسروں کے ساتھ اس کو پریکٹس کیا ہے اور ہم نے دیکھا ہے کہ بہت خوبصورت نتائج سامنے آتے ہیں. میرا ایک اپنا دوست تھا, اس کے ساتھ مجھے ابھی تک یاد ہے, وہ قم میں آئے تھے, تشریف لائے تھے, تو وہیں حضرت بی معصومہ سلام اللہ کے حرم کے سامنے میں نے ان سے عہد لیا. میں نے کہا ایک عہد کرتے ہیں, چلو. کہا کیا؟ میں نے کہا کوئی بھی رات تمہاری جو ہے وہ ختم نہیں, کوئی بھی دن تمہارا ختم نہیں ہوگا مگر یہ کہ تم نے قرآن مجید سے کسی نہ کسی طرح کنیکٹ کیا ہو. 2 سال بعد جب میری دوبارہ ان کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی, اب جب ہم گفتگو کرتے تھے تو قرآن مجید کے اثر ان کی گفتگو سے نظر آتا تھا. قرآن مجید کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ جو کنیکٹ کرتا ہے قرآن مجید سے وہ پھر دوسرے کو پہچان لیتا ہے کہ جو قرآن مجید سے کنیکٹ کر رہا ہوتا ہے. بس سب سے پہلی بات یہ کہ ہم نے اپنے فاصلے کو جتنا ممکن ہے کم کرنا ہے قرآن مجید سے. دوسری بات یہ کہ ایک کانسیپٹ کو ہم نے دنیا میں اچھی طرح سمجھنا ہے. پروردگار متعال کے سسٹم میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو دنیا کے سسٹم میں کیا ہوتا ہے, دنیا کے سسٹم میں آپ جو بھی کام انجام دیتے ہیں اس کو اینڈ تک پہنچانا ہوتا ہے. آج آپ نے کتاب پڑھنا شروع کی تو اس کتاب کو اینڈ تک پہنچانا ہے. آج آپ نے بزنس شروع کیا تو اس بزنس کو کہیں کس لیول تک پہنچانا ہے. آپ نے ایم بی بی ایس شروع کیا, آپ نے ایم بی بی ایس کی ڈگری حاصل کرنی, جو بھی آپ ایفرٹ کرتے ہیں اس دنیا میں اس کو آپ کو اینڈ تک پہنچانا ہوتا ہے. پروردگار متعال کی یہاں کی ایفرٹ کا کوئی اینڈ نہیں ہے. وہاں پر ایفرٹ کنٹینیو رہتی ہے. آپ کو اس کے اوپر آیت ہو روایت ہو تو بتائیں, اس طریقے سے تو ہم نہیں مانیں گے. چشم, میں آپ کے سامنے آیت عرض کرتا ہوں, آپ نے سب نے پڑھی ہوگی آیت سورہ عنکبوت کا. آپ مطالعہ فرماتے شب قدر میں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, یہ آیت کریمہ ہے کہ جن لوگوں نے میرے راستے میں جہاد کی, جن لوگوں نے ہمارے راستے میں جہاد کی تو ہم اپنے راستوں پر ان کی ہدایت کرتے رہتے ہیں. میرا سوال ہے, مجھے بقیت اللہ امام بارگاہ آنا ہے, میں کسی سے راستہ مانگتا ہوں, وہ بس مجھے راستے پہ ہی ہدایت کرتا رہے, وہ مجھے بقیت اللہ امام بارگاہ نہ پہنچائے, تو میں اس سے سوال کروں گا نا کہ یہ کس قسم کی ہدایت ہے؟ کسی کے گھر پہ بلانا ہو, وہ ہدایت ہی راستے پہ کرتا رہے, گھماتا ہی رہے, تو میں پوچھوں گا نا پروردگار متعال کے یہاں کوئی اینڈ نہیں ہے. لہذا سرفراز ترین لوگ, سب سے زیادہ سکسیسفل لوگ ہوتے ہی وہ ہیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے پر جہاد کرتے کرتے, ہدایت حاصل کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ کون ہے, کون سا شہید ہے کہ جو اپنی مشن میں پوری طرح کامیاب ہو کر شہید ہوا؟ اگر وہ کامیاب ہوتا تو وہ شہید نہیں ہوتا. لیکن پروردگار متعال فرماتا ہے کہ یہی کامیاب ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے یہاں کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم نے اگر قرآن مجید آج شروع کیا, آج میں نے نیت کی کہ انشاءاللہ میں کل شروع کروں گا قرآن مجید, رات کو میری موت ہو گئی, اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس کھاتے میں میرا نام لکھے گا؟ ان کے کھاتے میں کہ جنہوں نے قرآن مجید کے حوالے سے محنت کی یا نہیں؟ قطعاً ان کے کھاتے میں جن نے قرآن مجید کے ساتھ محنت کی. موت تو میرے ہاتھ میں نہیں تھی نا, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے کی نیت کر کے موت آنا, یہ خود والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا کی مصداق ہے. بس نیت اور عمل, جیسے مولانا علیہ السلام نے بھی کل میں نے آپ کی خدمت میں ان کے جو احادیث پڑھی تھی, عمل 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 کی بار بار ترغیب دیتے ہیں. اس سے بھی زیادہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. ترجمے کے حوالے سے سوال آیا تھا, وہ کل میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ترجمے کو پڑھنا چاہیے, خود قرآن مجید کے متن کو پڑھنا چاہیے, اور کس طرح سے ترجمے کو پڑھیں. ان تمام انشاءاللہ گفتگو کو آپ کی خدمت میں عرض کریں گے. لیکن آج یہ بات میری آپ یاد رکھیں, سب سے پہلے ہم نے ڈسکس کیا کہ مولا علی علیہ السلام قرآن مجید کی اہمیت کس طرح ہمارے لیے واضح کرتے ہیں. 2 نقطے امپورٹنٹ فرمائے امام علی علیہ السلام نے کہ جو بھی کام کرتے ہو اس کی بیسس تمہارے پاس قرآن مجید میں ہونی چاہیے, تاکہ جب کل خدا متعال سوال کرے تو دلیل اس کی قرآن مجید سے دے سکو. وَاسْتَدَلُّوا عَلَيْهِ بَهَا عَلَى رَبِّكُمْ بَهَا, اپنے رب پر اس قرآن مجید سے استدلال کرنا. پس ہمارا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کی بیسس قرآن مجید میں نہ ہو, اور قرآن مجید سے اپنے لیے شفا حاصل کرو, دوا حاصل کرو. اور اگر کوئی تمہارے آئیڈیاز اور تھاٹس اور آئیڈیالوجی قرآن مجید سے ٹکرا رہی ہے تو یہ نہ کہو کہ قرآن مجید جو کہہ رہا ہے وہ نہیں ہے.
بہت بری بات ہوتی ہے کوئی کہے کہ مثلا میرے لیے پانی لے آؤ, آپ دوسرے سے پوچھیں کہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے کہ میرے لیے کھانا لے آؤ, تو وہ ناراض ہوگا نا کہ جس لفظ کا میں استعمال کر رہا ہوں اتنی تو میرے اندر حکمت ہے نا کہ میں سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال کروں. تو خداوند متعال تو سب سے بڑا حکیم ہے, قطعاً جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال فرماتا ہے وہ سوچ سمجھ کر استعمال فرماتا ہے. پھر ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ قرآن مجید کے راستے میں محنت کرنے کے لیے سب سے پہلے نیت کرنے کی ضرورت ہے, اور جتنا فاصلہ ہے اس فاصلے کو کچھ مقدار میں کم کریں, انشاءاللہ یہ فاصلے کم ہوتے رہیں گے. پروردگارہ تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ ہے, ایسا نہ ہو کہ ہمارا نام ان لوگوں میں ہے کہ جن کے خلاف حضور اکرم قیامت کے دن شکایت فرمائیں گے. پروردگارہ ہماری نسلوں کو قرآن مجید سے آشنا فرما. پروردگارہ ہماری آرزو ہے کہ ہم تیرے راہ میں ہدایت پاتے پاتے اس دنیا سے جائیں. پروردگار تو ہماری اس آرزو کو پوری فرما. پروردگارہ ہماری نسلوں کو قرآن مجید کے خادموں میں سے قرار دے. پروردگارہ ہمارے روزوں کو اس عظیم مہینے میں قبول فرما. اس عظیم مہینے میں ہماری آنکھوں کو گناہوں سے بچا. پروردگارہ ہمارے کانوں کو اس مہینے میں گناہوں سے بچا. پروردگارہ ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مہینے میں صلہ رحم کریں. پروردگارہ ہمیں توفیق دی کہ ہم اس مہینے میں صدقہ اور زکوٰۃ اور خیرات جتنا ہو سکتا ہے زیادہ کریں. پروردگارہ ہمیں توفیق دی کہ جتنا ہو سکتا ہے اس مہینے کا وقت ہم تیری عبادت میں گزاریں. پروردگارہ کچھ ایسے لوگ ہیں جو تیرے راستے میں عجیب غریب محنتیں کرتے ہیں, جہاد کرتے ہیں, تمام اپنی دی ہوئی نعمتوں کے ساتھ تیرے راستے میں لڑتے ہیں, جہاد کرتے ہیں. تو ان کی تصدیق فرما, ہمیں توفیق دے کہ ہم بھی ان کے ساتھ شامل ہوں. پروردگار رہبر معظم کی حفاظت فرما, امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.